افتخار چودھری کی جو ریلی تھی 36 گھنٹے کی، وہ لائیو دکھائی گئی تھی، اس کو روکا نہیں تھا گیا۔ دوست محمد کھوسر صاحب لائیو، پوری لائیو، مشرف کے دور میں، اور وہ مشرف کو ہٹانے کے لیے چکر میں تھے۔ میں اسمبلی جا کے یہ سپریم کورٹ کے سامنے انٹرویوز کرتا تھا، جو لوگ پروٹیسٹ کرنے آتے تھے، کسی نے مجھے روکا نہیں تھا وہاں پہ۔ میں دوست محمد کھوسر صاحب، یہ ویلکم سائن نہیں ہے، یہ ڈپریسنگ ہے۔ میں جب یہ دھرنا دے کے عمران بیٹھے ہوئے تھے تو شاید سب سے زیادہ میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہوں گے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ بول رہے ٹھیک ہے جو بھی چیز باقی ایشوز چل رہے ہیں۔ ہمارے چینل کے اوپر بعض معاملات آئے تھے، ریونیو کے ایشوز آئے تھے، گیٹس بند ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن انٹرویو چل رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں تھا کہ کل انٹرویو کرنے آئے تو کیا ہو جائے گا۔ چودھری نثار نے ہمارے 2 کیمرہ مینوں کے سر پھاڑ دیے تھے، وہ اس طرح کے واقعات ہو گئے تھے۔ لیکن اب تو بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب اس پہ اوپر کیا کہیں گے؟ میں ہمیشہ اس کو مینٹین کرتا ہوں کہ 2 غلط جو ہیں وہ ایک صحیح نہیں بناتے۔ اگر صاحب کا ہوتی رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اس کو دہرائیں گے تو یہ صحیح کریں گے۔ آپ نے جہاں پہ فری پریس کی بات کی، میرے خیال میں جتنا کلیمپ ڈاؤن اس وقت اس حکومت کے دوران جو ہے اور اس پہلے سال کے اندر پریس کے اوپر ہوا ہے، شاید اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ضرور ہوتے تھے، لیکن جس شدت سے اس دفعہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کلیمپ ڈاؤن کیا ہوا ہے، یہ شاید پہلے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ ہاں، جب آپ ڈومیسٹک بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ 2 مہینے ہوئے ہوتے، 6 مہینے ہوئے ہوتے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے ہوئے ہوتے، پھر تو محترمہ اور ان کی حکومت ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی ابھی ہمیں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے۔ میں آج بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ ان کو آئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، سال ہوا ہے۔ سال کے اندر اگر یہ حالات کو سنبھال نہیں سکتے تھے، کم از کم ڈائریکشن تو دے سکتے تھے۔ آج کون سا طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو چیخ و پکار نہیں کر رہا؟ انڈسٹری چیخ و پکار کر رہی ہے، دکاندار چیخ و پکار کر رہا ہے، کاشتکار چیخ و پکار کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ چیخ و پکار کر رہا ہے، استاد چیخ و پکار کر رہا ہے، ڈاکٹر چیخ و ہر طرف لوگوں کی اب آپ کو چیخیں اور آہیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے آپ کی ناقص پالیسیز کا۔ دیکھیں، تنقید کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی رستہ دکھانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے ان حالات میں، جن حالات میں یہ کہتے ہیں کہ جی 2 حکومتوں نے جو ہے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، چلو ایک لمحے کے لیے ان کی بات مان لیجیے، 2 حکومتوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن جب آپ کو وہ بیڑا سیدھا کرنے کا موقع ملا تھا تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے آپ اکانومی کو اسٹیبل کرتے، اور اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے بعد پھر آپ نے جن چیزوں کی وجہ سے، جن محرکات کی وجہ سے اکانومی کو نقصان پہنچا تھا، پھر آپ ان کو ایڈریس کرنا شروع کرتے۔ آپ نے اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے بجائے جو پکڑ دھکڑ اور جو الزام بازی کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو فارن انویسٹمنٹ ان حالات کے اندر پاکستان میں آنی تھی، وہ انویسٹمنٹ بھی بھاگ گئی ہے۔ جو آپ کی انٹرنل انویسٹمنٹ تھی، جو آپ کے انٹرنل ڈومیسٹک انویسٹرز تھے، وہ بھی آج پریشان ہے کہ کیا ان حالات کے اندر پاکستان کے اندر انویسٹ کریں یا پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ بہت سی مثالیں آپ کے ہمارے سامنے آئی ہیں، لوگ اپنی انڈسٹریز کو بنگلہ دیش بھی لے کے جا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ وائی؟ یعنی ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور وہ اپنی انڈسٹری کو اور اپنے کاروبار کو لے کے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کو پاکستان کے اندر کنڈیوسو ایٹماسفیئر نہیں مل رہا ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ اور جہاں تک میڈیا کی بات، پھر سے آپ کی میں بات کی بالکل آپ کی بات میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ٹورڈ دی اینڈ آف دا ٹینیور یہ ضرور میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سختیاں انہوں نے کی تھی، ان کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ جس میڈیا کو انہوں نے بلکہ میں سمجھوں گا آزادی دی تھی اور جس پہ پھر انہوں نے کلیمپ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اس میڈیا کے ذریعے پرویز مشرف صاحب کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے۔ اور میں اسی وجہ سے کہوں گا کہ یہ سبق سیکھیں کہ اگر انہوں نے اس وائبرنٹ میڈیا کو جو ان کے نتائج دکھا رہا ہے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان پہ تنقید کرنے کے لیے، بیجا تنقید کرنے کے لیے نہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ اگر اس کے اوپر سختی کریں گے تو ظاہری بات ہے ایک ری ایکشن جو ہے وہ اس طرف سے آئے گا۔ اور جہاں تک ملک صاحب کی بات تھی فیصل آباد کے جلسے کے حوالے سے، زبیر صاحب آئی تھنک کہ لوگوں نے اپنا غبار نکالا وہاں پہ، جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے، جو لوکل پالیٹکس کے حوالے سے وہاں پہ طریقہ کار بنایا گیا اس حوالے سے، اور ایک ہیوج گیدرنگ وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت میں اس چیز پہ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ کیا وہ سارے مسلم لیگ لورز تھے یا اس میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اپنا غبار نکالنے کے لیے اس طبقے کے ساتھ حمایت کر رہا تھا جو طبقہ حکومت کے خلاف نکلا ہوا ہے۔